کعبے کا طواف، اختر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے، اختر رضا تو کعبے کے اندر چلے گئے۔ اب بلا تاخیر جو ہے استاد محترم حضور شاہ قاضی مشتاق صاحب کی اللہ مدد اللہ علیہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سماعت کرنی ہے۔ میرے بھائی اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو جو لوگ ادھر پیچھے بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائیں، تو کیونکہ یہاں پر کرسیاں ایک دم خالی ہو چکی ہیں تو یہ اجڑا ہوا گھر لگ رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہے کھیتی چل گئی ہے اور سری لنکا کا یہ نقشہ نظر آ رہا ہے نا۔ تو آپ لوگ یہاں آ جائیے، آ جائیے میرے بھائی میرے دوست، آ جائیے یہاں آ جائیے، آپ کو بھی جو ہے پڑھنے والے کو اچھا لگے گا، ہے نا۔ ایک سننے سنانے کا ماحول بنائے ہیں، بس ایک دم جو ہے لاج چل رہا ہے، آپ ایک دم یہ سمجھ لیجیے کہ نیند کی حالت میں ہے، مگر میں آپ کو جگانے کی فل کوشش کروں گا۔ میں بھی اب اس بار میں ایک دم ٹھان کے کھڑا ہوا ہوں کہ جب تک آپ بیدار نہیں ہو جائیں گے قاری صاحب کو بلا کو میں پر نہیں کھڑا ہونا ہے نا۔ تو آپ جو آپ کو بیدار ہونا ہے، مطلب کہ بولے سبحان اللہ۔ اچھا ایک مطلب اپنی مرضی سے بول کے بتائیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مرضی سے آپ بولتے ہیں تو اچھا کام کرتے ہیں، کسی کے زور دباؤ میں نہیں، سرکار کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلواریں نکل آئیں گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر تلواریں نکل آئیں گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یار اپنے آپ کو بیدار کرو، ابھی سمجھ لیجیے کہ لاسٹ وقت چل رہا ہے اور فیصلہ ایک دم لاسٹ میں ہی ہوتا ہے نا۔ تو آپ کو کامیاب ہونا ہے نا۔ بولے مطلب کہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام احمد خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام احمد خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا۔ جلوس بارہویں پہ ظالم و انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ آپ کو بتا دوں کیا ہوتا، بتا دوں نا، سننا چاہیں گے؟ بولے مدد کے سبحان اللہ۔ آپ کو بولنا ہے، آپ جو ہے ظاہر کریں گے ہاں بھائی ہم سننے کے موڈ میں ہیں تبھی ہم سنائیں گے، ہے نا۔ نہیں تو یہ تو ایسے ہی ہوا کہ بھینس کے آگے بیت بجانا بھینس کھڑی پکڑائے، ہے نا، کہاوت ہے نا۔ ایسا نہ کریں جو ہے، آپ بولتے رہیں، آپ بولتے رہیں۔ شاعر کہتا ہے ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام احمد خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا۔ جلوس بارہویں پہ ظالم انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا، کیا ہوتا۔ ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ چکے ہوتے، ضرور وہ کئی حصوں میں بٹ چکے ہوتے۔ جو کتے بھاگ رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ جو کتے بھاگ رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ اب مجھے وہی کرنا پڑے گا۔ ایک انسان کی بازار میں سائیکل چوری ہوئی، اس نے اعلان کیا جس نے میری سائیکل چورائی وہ واپس کر دے، ورنہ میں وہی کروں گا جو میرے باپ نے کیا تھا۔ چور ڈر گیا، سائیکل لی، سائیکل مالک کے حوالے کر دیا۔ جب سائیکل کا مالک اپنی سائیکل کو لے کر جانے لگا تو چور نے کہا میاں یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کے باپ کی سائیکل چوری ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہے نا۔ تو سائیکل کا مالک کہتا کیا کیا تھا، کیا کچھ نہیں تھا، نئی سائیکل خرید لیا تھا، ہے نا۔ تو جیسے اور لوگ پڑھ کے بیٹھ گئے میں بھی بیٹھ جاؤں گا، کچھ کرنا نہیں اس میں، ہے نا۔ آپ اپنی مرضی سے بولیں گے تو بہت اچھا بولیں گے، کسی کے زور دباؤ میں اگر بولیں گے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے حضور قاری صاحب کی بلا کا استقبال کریں، بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر،